اسسٹنٹ کمشنرز کو دفتر سے غیر حاضر ہونا مہنگا پڑ گیا۔ وزیر اعلیٰ نے اسسٹنٹ کمشنر ریونیو نواز اور اسسٹنٹ کمشنر ماڑی پور یاسین عباسی کو معطل کر دیا۔ مختار کار سب ڈویژن سائٹ محمد نواز بھی معطل۔ ڈپٹی کمشنر آفس کی ماڑی کا دورہ، ایڈیشنل ڈپٹی کمشنر کے دفتر کا معائنہ، سائرین کے مسائل سنے۔ ڈپٹی کمشنرز کو عوام کے مسائل حل کرنے کی ہدایت کی۔ رسالہ پولیس اسٹیشن بھی پہنچے، واضح کیا کوئی بے گناہ جیل میں نہیں ہونا چاہیے۔ لیڈیز ڈیسک پر تجربہ کار لیڈی پولیس اہلکار تعینات کرنے کی ہدایت۔ ایس ایس پی سٹی کو عملے کی ڈیوٹی یقینی بنانے کا حکم۔ اچانک تھانوں کے دورے کرنے کا بھی اعلان۔ سندھ اسمبلی اجلاس میں 2 تحاریک التوا مسترد۔ ایم کیو ایم کی ڈاکٹر فوزیہ حمید نے استفسار کیا، انسانی اسمگلنگ روکنے کے لیے حکومت کیا اقدامات کر رہی ہے؟ وزیر داخلہ ضیاء الانجار نے تحریک کی مخالفت کی، اسپیکر نے مسترد کر دی۔ طلبہ یونین کے انتخابات پر محمد فاروق کی قرارداد بھی مسترد۔ وزراء کی غیر حاضری، اسپیکر برہم، حاضری یقینی بنانے کی ہدایت۔ ضیاء الانجار نے شکوہ کیا، وفاق سے سندھ کو صرف 3% فنڈز مل رہے ہیں۔ وزیر کھیل سردار محمد بخش مہر کا سندھ سپورٹس کو یوتھ کلب میں تبدیل کرنے کا اعلان۔ ٹرانسجینڈرز کو بھی کھیلوں کے مواقع فراہم کرنے کا وعدہ۔ کھیلوں میں ہر صوبے کی نمائندگی ہونے پر زور دیا۔ قائد اعظم گیمز میں سندھ کے دستے کی تیسری پوزیشن، گولڈ میڈلسٹ ایتھلیٹ کے لیے 1 لاکھ روپے کا اعلان۔ جناح ٹاؤن کونسل کا اجلاس، میونسپل کمشنر جناح ٹاؤن کی برطرفی کی قرارداد متفقہ طور پر منظور۔ چیئرمین رضوان عبدالسمی کا کہنا تھا، میونسپل کمشنر غیر قانونی اقدامات کی سرپرستی کر رہے ہیں۔ ملیر میں غیرت کے نام پر لڑکا اور لڑکی قتل۔ لڑکی کے والد نے دونوں کو قتل کیا۔ لڑکا لڑکی سے ملنے آیا تو باپ نے دیکھ لیا، دونوں کے درمیان دوستی بھی تھی۔ پولیس نے ملزم اظہر کو گرفتار کر کے اسلحہ برآمد کر لیا۔ پڑوسی کا کہنا تھا اظہر گارمنٹس کا کام کرتا ہے اور خوش مزاج ہے۔ 20 سال سے رہائش پذیر ہیں اور برابر میں ان کی سسٹر بھی رہتی ہیں اور ہسمکھ انسان ہے، 5 وقت کے نمازی تعجد گزار انسان ہے اور جب نماز کے لیے نکلتے لوگوں بھی دعوت دیا کرتے تھے، تو بس یہ افسوسناک واقعہ ہو گیا ہے۔ نارتھ کراچی میں ننھے سارم کا اغوا کے بعد قتل، ڈی آئی جی ویسٹ نے تفتیش سینٹرل زون منتقل کر دی۔ تحقیقاتی ٹیم ایس ایس پی انویسٹیگیشن سینٹرل کی نگرانی میں کام کرے گی۔ تفتیشی حکام نے مقتول کے 20 سے زائد سیمپلز ڈی این اے کے لیے فورنزک لیب بھجوا دیے۔ رپورٹ آنے میں 5 روز لگ سکتے ہیں۔ فورنزک رپورٹ کے بعد ہی موت کا درست تعین ہو سکے گا۔ خبردار ہوشیار، کہیں آپ کی ملازمائیں چور تو نہیں؟ ملازمائیں کسی بھی وقت گھر کا صفایا کر سکتی ہیں۔ انویسٹیگیشن پولیس نے وارداتوں میں ملوث ملازماؤں کی تصاویر اور کرمنل ریکارڈ جاری کر دیا۔ 192 ملازمائیں چوری میں ملوث نکلی۔ رینجرز اور کسٹمز انفورسمنٹ کا اسمگلنگ کے خلاف گرینڈ آپریشن۔ یوسف گوٹ سے کروڑوں روپے کا اسمگل شدہ سامان برآمد۔ ایرانی کپڑا، چھالیا، خشک دودھ، ٹائر، چاکلیٹ اور دیگر سامان شامل۔ محکمہ زراعت کے ملازمین کو تنخواہوں کی ادائیگی کی یقین دہانی۔ کامیاب مذاکرات کے بعد ملازمین نے دھرنا ختم کر دیا۔ ممتاز پور کی قیادت میں وفد نے سیکرٹری زراعت سہیل احمد قریشی سے ملاقات کی۔ احتجاج کام آیا، نہ ہی انکوائری کمیٹی نے کام کیا۔ جناح اسپتال کی لیڈی ڈاکٹر کو 1.5 ماہ بعد بھی انصاف نہ ملا۔ ڈاکٹر مہرین نے ڈاکٹر شہزاد کے خلاف جنسی ہراسانی کا مقدمہ درج کرا دیا۔ محکمہ اسکول تعلیم میں بھرتیاں، ملازمین کی عمر کے تعین کے لیے کمیٹی قائم۔ سیکرٹری اسکول تعلیم 4 رکنی کمیٹی کے سربراہ مقرر۔ کمیٹی کی منظوری کے بعد خواہش مند امیدواروں کے لیے راہ ہموار کی ہو جائے گی۔ کینٹونمنٹ بورڈ کلفٹن میں گھروں میں مرغیاں پالنے کا کیس، سی بی سی کے وکیل نے تحریری جواب جمع کرا دیا۔ موقف اختیار کیا، گھروں میں مرغیاں پالنے یا چڑیا گھر بنانے کے شواہد نہیں ملے۔ سی بی سی کے پاس بلیاں پکڑنے کا اختیار نہیں۔ عدالت نے پولیس سے 3 ہفتوں میں رپورٹ طلب کر لی۔ کاٹن سوسائٹی اسکیم 33 گلشن اقبال میں غیر اعلانیہ لوڈ شیڈنگ۔ سندھ ہائی کورٹ کا ایم ڈی کے الیکٹرک کو 3 ماہ میں درخواست پر کارروائی کا حکم۔ نیپرا قوانین کے مطابق شکایات سن کر فیصلہ کرنے کی ہدایت۔ عدالت نے درخواست نمٹا دی۔
टाउन म्यूनसिपल कमिश्नर बल्दिया के रिटायर्ड मुलाजमीन के वाजबात की अदम अदायगी। सिंध हाई कोर्ट आईनी बेंच ने टाउन म्यूनसिपल कमिश्नर बल्दिया मोहम्मद आरिफ को वारंट गिरफ्तारी जारी कर दिए। टाउन म्यूनसिपल कॉर्पोरेशन बल्दिया को वारंट गिरफ्तारी की तामील का हुक्म। जस्टिस के आगा की रिपोर्ट अदालत में पेश करने की हिदायत। बंस रोड पर रिहायशी इमारत में कमर्शियल सरगर्मियों के खिलाफ दरख्वास्त। अदालत का गैर कानूनी सरगर्मियों में मुलविस अनासर के खिलाफ कानून के मुताबिक कार्रवाई करने का हुक्म। SBCA और दीगर हुक्काम से 2 हफ्तों में रिपोर्ट तलब। साबिक सदर डॉक्टर आरिफ अलवी के खिलाफ थाना वाह कैंट में मुकदमा। आरिफ अलवी ने सिंध हाई कोर्ट में जमानती मशलके जमा करा दिए। कहा मामलात मिलजुल कर ठीक करना होंगे। टोल टैक्स और डीजल की कीमतों में इजाफा। पाकिस्तान कार कैरियर एसोसिएशन ने किराए बढ़ा दिए। कराची से लाहौर फी गाड़ी पर 500 से 700 रुपए तक का इजाफा। पाकिस्तानी टेक्सटाइल सेक्टर की कारकर्दगी बेहतर होने लगी। मुसलसल 5वें माह टेक्सटाइल की बरामदात में इजाफा रिकॉर्ड। दिसंबर 2024 में बरामदात $1 अरब 50 करोड़ रही। महंगाई ने चीनी की मिठास भी छीन ली। 1.5 माह के दौरान चीनी 22 रुपए महंगी। होलसेल में कीमत 116 से बढ़कर 138 रुपए हो गई। परचून में चीनी 155 रुपए फी किलो में दस्तयाब। सदर कराची होलसेल ग्रोसर्स एसोसिएशन रऊफ इब्राहिम का बढ़ती कीमतों पर तशवीश का इजहार। कोरोना वायरस फिर सर उठाने लगा। बढ़ते केसेस पर महकमा सेहत मुतहरिक। तमाम अस्पतालों में इंतजामात की हिदायत। सिविल अस्पताल की इमरजेंसी में भी आइसोलेशन वार्ड कायम।